ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله تعالى عنه قال: لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، رواه البخاري ومسلم۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان لانے کے لیے کہا ہے، تقریباً 6 چیزوں پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ اس میں 5واں جز وہ عقیدہ آخرت ہے، اور آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے کہ عقیدہ آخرت اور قرب قیامت کی علامت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں بھی یہ تذکرہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور بعث بعد الموت پر ایمان لانا ہے۔ یعنی عقیدہ آخرت آدمی کا مکمل طور پر مضبوط ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد عقیدہ آخرت کے سلسلے میں انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا ہم نے تم کو یہ سمجھ لیا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ حالانکہ تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ عقیدہ آخرت کے سلسلے میں انسان کا یقین مکمل طور پر ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک، کوئی بے یقینی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس دنیا کا نظام یہ ابدی نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ نظام چاہے جس کی بھی حکومت ہو، چاہے جو بھی یہاں پر آ جائے، دنیا کا نظام ایک نہ ایک دن ختم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی، اور انسانوں کو اس کا یقین کرنا ہے کہ اپنے اعمال کا حساب کل اللہ کے سامنے دینا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا، ایک عالم قائم ہوگا
جہاں پر انسانوں کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا عمل کیا ہوگا تو جنت ملے گی، برا عمل کیا ہوگا تو دوزخ ملے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کے سلسلے میں قرآن پاک میں الگ الگ طور سے لوگوں کو خطاب کیا۔ کہیں فرمایا یوم التناد، کہیں فرمایا یوم الحاقہ، کہیں فرمایا یوم الفصل، کہیں فرمایا یوم الدین۔ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے خطاب کیا گیا۔ کہیں فرمایا یوم العازفہ، کہیں فرمایا یوم التغابن۔ یہ لوگوں کو، انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عقیدہ آخرت اور آخرت کا قائم ہونا یہ بالکل لازمی چیز ہے، اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ تو وہاں ہونا ہے کہ جو شخص جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی یہ تو محض دھوکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم الحاقہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک حقیقت ہے جو ایک دن آنے والی ہے، وہ لازماً آئے گی، جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، وہ آ کر رہے گی۔ یوم التناد، اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے مدد کے لیے، لیکن کل کوئی کسی کا مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مدد نہیں کرے گا، سب اپنے اپنے اعمال پر رہیں گے کہ میرا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا جگہ جگہ تذکرہ کیا، کہیں تذکرہ کیا کہ طامۃ الکبریٰ، ایک بڑے دن آنے والے ہیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا کیا ہے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کل قیامت کا دن۔ باپ بیٹا سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے۔ باپ کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دو، میرا پلڑا جھک جائے گا۔ بیٹا کہے گا باپ ابا مجھے ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے میں کامیاب ہو جاؤں اور میرا نام اعمال میرے دائنے ہاتھ میں مل جائیں۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچان کر منہ پھیریں گے اس دن، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یوم التناد، لوگ ایک دوسرے کو اس دن مدد کے لیے پکاریں گے کہ میری مدد کر دو، میرے نام اعمال میں ایک نیکی دے دو۔ وہاں کوئی سکہ نہیں چلے گا سوائے نیکی کے۔ کہیں فرمایا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہوگا، اس دن فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت فیصلے فرمائیں گے اس دن کہ جو جنتی لوگ ہیں، جو مومن ہیں،
اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ جو مشرک ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اللہ رب العزت اسے دوزخ دیں گے۔ یہی قاعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت کل وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن میزان عدل کو قائم کریں گے، میزان عدل کو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے میں کافی ہے، ہم حساب کے لیے کافی ہے، ہم ہر ایک کا حساب لیں گے۔ تو عقیدہ آخرت یہ بہت لازماً یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر مکمل یقین کریں۔ اس کی یوں مثال سمجھیں کہ ایک آدمی ٹرین کی پٹری پر کھڑا ہے اور اسے اس بات کا یقین ہے اور اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ 5 منٹ میں گاڑی آ جائے گی۔ اس کو یقین ہے کہ اگر میں ٹرین کی پٹری پر کھڑا رہوں تو ٹرین آ کر مجھے مار دے گی اور میں ختم ہو جاؤں گا، میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اسے اس کا یقین ہے اگر وہ پلیٹ فارم پہ نہیں آتا ہے تو وہ مر جائے گا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ آخرت پر یقین کرنا ہے ہمیں کہ میرے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آج ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ الفاظ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ دیکھ لیں گے قبر میں کیا ہوگا، دیکھ لیں گے اللہ کے سامنے کیا ہوگا۔ یہ دیکھنے کا وقت اس وقت نہیں رہے گا، اس وقت تو سوال و جواب ہوں گے، اس وقت آپ کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس دنیا میں تو ہم بہت سکون سے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تم نے اچھے اخلاق کیوں نہیں پیش کیا، تم نے اپنے معاملات کو امانت داری کے ساتھ تم نے ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنی امانتوں کو تم نے ٹھیک ٹھاک سے ادا کیوں نہیں کیا، تم نے جھوٹ اپنے کاروبار میں اور اپنی ملازمت میں تم نے جھوٹ کا سہارا کیوں لیا۔ تم نے کوئی سوال کرنے والا اس دنیا میں نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے۔ تو اس چیز سے ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری زندگی قرآن و حدیث اور صحابہ کے طرز پر چل رہی ہے، نہیں چل رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہماری زندگی تو بہت لمبی ہے، ہم توبہ کر لیں گے مرنے کے وقت میں، ہم اچھے اعمال کرنے لگ جائیں گے۔ کیا کوئی وقت متعین ہے کہ کب انسان مرے گا، کہاں مرے گا؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت ہوگی۔ دنیا بھر کے پلاننگ، دنیا بھر کی تیاری انسان کیے رہتا ہے، لیکن موت جب آتی ہے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس کے اندر رحم نہیں ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے والدین ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، جوان لڑکا ہے، اور موت کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ پاتا ہے۔ اور موت آ گئی، بچہ یتیم ہو گیا، پیٹ میں ہے بچہ، ابھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا اور یتیمی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، صرف خیال اور تصور اور صرف زبان کا بول سے نہیں کرنا ہے۔
اسی لیے ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے زبان سے اس کی تصدیق کرنا ہے، اور زبان سے اقرار کرنا ہے، اور دل سے تصدیق کرنا ہے، اور اپنے اعمال سے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو ہم اعمال میں ہے نہیں، پتہ نہیں کس غفلت میں سوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی 80 سال 90 سال 100 سال، اگر ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا ہوگا عملی اعتبار سے، صرف بول کا نہیں کہ ہاں بھائی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، اپنے حساب و کتاب دینا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نام اعمال کا ملنا ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، اللہ کا میزان عدل قائم ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہے، جنت اور جہنم کا ہمیں اس کا یقین ہے۔ لیکن کیا اعمال کر رہے ہیں ہم؟ سوال ہے یہ ہمارے لیے۔ یہ محاسبہ کریں ہم کہ عقیدہ آخرت صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، یا اپنے اعمال سے اس کو ظاہر بھی کرنا ہے ہمیں، کہ عقیدہ آخرت پر ہمیں مکمل یقین ہے، کوئی ذرہ برابر بھی تردد اور شک نہیں ہے، ہمیں شک میں نہیں رہنا ہے۔ عقیدہ آخرت تو مضبوط ہونی چاہیے، زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے طریقے پر زندگی گزار لے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، کہ قیامت تو آنے والی ہے اور ہم ہر ایک مخلوق کے اعمال کو چھپا کے رکھے ہیں ابھی، اور قیامت کو بھی چھپا کے رکھے ہیں، کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا بھی کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے بخاری شریف کی جو روایت ہے، مشہور روایت، اس میں حضرت جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ متی الساعہ، کہ بتائیے قیامت قائم کب ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت ساری علامتوں کو بتلایا ہے۔ آپ نے ایک بڑی نشانی اپنی ذات کے بارے میں بھی بتایا ہے، ایک بڑی نشانی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد قیامت ہی قائم ہوگی، اور میں اور قیامت اتنے قریب ہے۔ آپ نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہاتین الساعہ، ان 2 انگلیوں کے جتنا درمیان فاصلہ ہے اتنے ہی قیامت قائم ہونے میں وقت ہے۔ اقتربت الساعہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ اس کی علامتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ وہ علامتیں جس کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامتیں وہ ہیں جن کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ علامت صغریٰ میں یہ علامت ہے کہ آدمی دین سے بیزار ہو جائے گا۔ اس کی بہت احادیث میں بہت ساری علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کا تابعدار ہو جائے گا، ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا، اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دور کرے گا، مسجدوں میں شور و غل کیا جائے گا، جو امت کا جو قوم کا سب سے ذلیل شخص ہوگا وہ قوم کا سربراہ ہوگا، لوگوں کی شر کی وجہ سے اس کی عزت اور تکریم کی جائے گی۔ یہ علامت صغریٰ ہے، جو چھوٹی علامت جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان علامتوں کا ظہور ہو تو اس وقت سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھس جانے کا، اور زلزلوں کا اور شکلوں کا مسخ ہو جانے کا تم انتظار کرو، اور علامتوں کا ایسا ظہور ہوگا
اور ایسے پے در پے اللہ کا عذاب نازل ہوگا کہ جس طریقے سے ایک تسبیح کا دانہ اس کے جب رسی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے جب ایک پر ایک جب نکلتے ہیں اس سے لڑی کی طرح، اسی طریقے سے یہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور علامت کبریٰ میں جو بڑی علامت ہے وہ سورج کا پچھم کی طرف سے نکلنا ہے، اور ایک دابۃ الارض، ایک جانور کا نکلنا ہے جو مکہ مکرمہ میں نکلے گا۔ دجال کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ وہ علامتیں جس کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستوں، خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں، زبان کے اعتبار سے بھی اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی۔ نمازوں کو قائم کرے، زکوٰۃوں کو ادا کرے، زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھا جائے، زکوٰۃوں کو ہم خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، نمازوں کو قائم کرے، اپنی زندگی کی اصلاح کرے، ہم اپنے آپ کو بنائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں ہم پیش کریں کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے، میری مغفرت کر دیجئے۔ اب جو ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، اب گناہ ہم نہیں کریں گے، اپنے نبی کی ایک سنتوں پر ہم زندگی گزاریں گے، عمل کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ہونی چاہیے، تب جا کر عقیدہ آخرت ہمارا مضبوط ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا جو اعمال، جو حساب کتاب ہوگا، وہ تمام اعمال حساب کتاب انشاءاللہ اللہ کے جو اللہ چاہتے ہیں ایک مومن سے، وہ حساب کتاب میں ہم کامیاب ہوں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔